بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسلام اور انسان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ریاض خان، اور آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے اسلام اور خاندانی منصوبہ بندی۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھ ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے موجود ہیں ایک دفعہ پھر ہمارے اسٹوڈیوز میں حضرت علامہ حافظ محمد شفاعت رسول۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، اسلام میں خاندان کا بڑا خوبصورت سا تصور ہے اور اس کا ہم اظہار اکثر اپنے پروگرامز میں بھی کرتے رہے ہیں۔ یہ خاندانی منصوبہ بندی اسلام کے حوالے سے کیا ہے، اس کو ہم کس طرح سے ایکسپلین کریں گے؟ اسلام انسان کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اصول قوانین دیتا ہے، اور رب العالمین نے جو انسان کو دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں میں سے ایک دعا یوں ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اے باری تعالیٰ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں حسنہ، اچھائیاں، بھلائیاں، خوبصورتیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما۔ گویا اسلام جس ڈھنگ پر انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اس کا نتیجہ انسان کی انفرادی اور انسان کی اجتماعی زندگی میں حسن، خوبصورتی اور جمال پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان انفرادی زندگی کے بعد خاندانی زندگی، اور پھر خاندانی زندگی کے بعد ملکی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ایک سوچ، ایک نظریہ، ایک فکر دیتا ہے۔ یہ تو ایک واضح بات ہے کہ خاندان کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے۔ خاندان میں جو بڑا ہے، باپ اور ماں، ان دونوں نے سوچنا ہے کہ ہم نے جو آنے والی نسل ہے جن کی تربیت، تعلیم، صحت کی ذمہ داری ماں باپ کے سپرد ہے، تو انہوں نے اس ذمہ داری کو سوچتے ہوئے اپنے خاندان کو اپنے حالات، ملکی حالات، معاشی حالات، معاشرتی حالات، ان سب حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے خاندان کو بہتر طریقے سے ڈیولپ کرنے کے لیے، تعلیم، علم، اخلاق سے آراستہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لاہ عمل تو تیار کرنا ہوگا۔ گویا خاندانی منصوبہ بندی کہ خاندان کو کس طریقے سے پروان چڑھانا ہے، اس کے لیے ماں باپ کا سوچنا، اور جس ملک میں انسان رہتا ہے اس ملک کے حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے ان اکائیوں کو کس طریقے سے ڈیولپ کر کے خوبصورتی سے پروان چڑھا کے منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ گویا اسلام خاندانی منصوبہ بندی اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ اس کا ایک پہلو جسے اب تک بیان کیا جاتا رہا وہ یہ کہ خاندانی منصوبہ بندی کا مطلب ہی یہ ہے کہ اولاد کم پیدا کرو، بچے کم ہونے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاندانی منصوبہ بندی انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر یہ اس کا ادھورا تصور ہے۔ اسی دنیا میں ہمارے پڑوس میں کئی ممالک ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے گزشتہ چند سال پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ بچے آپ زیادہ پیدا کریں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے ملک کے معروضی حالات کو جب سامنے رکھا اور دیکھا تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے ہاں پاپولیشن کی کمی ہے، اور بعد مخصوص حالات کی وجہ سے اس ملک میں آبادی بہت کم ہو گئی۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس بات کی تشہیر کی، ایک پروگرام بنایا جس کے تحت لوگوں کو ترغیب دی کہ آپ بچے پیدا کریں۔ اور پھر جب حکومت نے یہ کام کیا تو انہوں نے آنے والی نسل، اس کے بہتر مستقبل کے لیے پروگرام بھی دیے۔ اسی وقت کہ جب ایک ملک میں یہ اعلان ہو رہا تھا کہ آپ بچے زیادہ پیدا کریں کیونکہ ملک کی ضرورت یہ ہے، اسی دور میں
ہمارے اسلامی ممالک میں، یہ بھی اسلامی ملک ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اور دو اور اسلامی ملک، ان میں علماء، مفکرین، سیاستدان، حکمران مل کر یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ ہمیں فی الحال بچے کم پیدا کرنے چاہیے، کیونکہ ان کے معاشی حالات ملکی سطح پر اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ زیادہ آبادی کو بڑھایا جائے۔ اور گزشتہ 2 ماہ پہلے جب میں یورپ گیا تو وہاں ایک ملک میں انتخابات ہو رہے تھے، تو انتخابات کے بعد جب وزیر اعظم نے پہلی سپیچ کی قوم کے ساتھ، اس نے یہی کہا کہ ہمارے ملک کی حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہاں رہنے والے بچے زیادہ پیدا کریں، اور اس نے پھر اس اعلان کے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو بچے زیادہ پیدا کرے گا حکومت کی طرف سے ان کے لیے یہ پیکج ہے۔ تو خاندانی منصوبہ بندی کا مقصد صرف ایک پہلو پر بیان کرنا اور ایک پہلو سامنے رکھنا کہ صرف بچے کم ہی کرنا، یہ در حقیقت خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے پورے تصور اور پورے حقیقت سے بے خبر ہونے کی علامت ہے۔ جی علامہ صاحب، یہ کائنڈلی بتائیے گا کہ ہمارے معاشی حالات، ہمارے معاشرتی حالات، ہمارے ذاتی حالات، ہمارے ملک کے حالات، یہ سب حصہ ہیں اس خاندان کی منصوبہ بندی کے لیے۔ خاندانی منصوبہ بندی، کیا ہمیں زیادہ سے زیادہ افراد کی ضرورت ہے یا اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن علامہ صاحب، آج کے دور میں تو ظاہر ہے معاشرہ معیشت کے حوالے سے پس رہا ہے، معاشرہ جو ہے اس میں معاشرت کے حوالے سے بہت سے مسائل ہیں۔ کیا یہ خاندانی منصوبہ بندی بہت عرصہ پہلے سے ہے یا شروع سے ہے جب سے اسلام آیا ہے، یا اس سے پہلے سے یا اس کے بعد سے؟ کب سے یہ تصور خاندانی منصوبہ بندی کا جو ہے وہ پنپ رہا ہے؟ آپ کی بات سے 2 سوال ابھرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو معاشی حالات ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے ہمیں کیا ایٹیچیوڈ اختیار کرنا چاہیے، جی، اور دوسری بات یہ کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ہر معاملے میں قرآن کو، اسلام کو بھی دیکھنا ہے۔ جی بالکل۔ اور آئین پاکستان میں بھی یہ بات ہے کہ کوئی قانون پاکستان میں اسلام کے روح کے منافی نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ پہلا بات یہ ہے کہ یہ جو خاندانی منصوبہ بندی ہے، اس کا اعلان حکومتی سطح پر بڑے عرصے سے ہو رہا ہے، مگر میں اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خاندانی منصوبہ بندی در حقیقت معاشرے کے معاشی بحران کی ایک شکل ہے کہ آپ کا معاشرہ جو ہے وہ معاشی طور پر اتنے کرائسس کا شکار ہے کہ آپ اب سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہم پیدا ہونے والے ہر بچے کو اس کی ضروریات زندگی